الرحمن الرحیم. اس میں ہم نے اپنی پریزنٹیشن کے اندر ایک جگہ آپ کو بتایا ہے کہ جو گول آف اسلام ہے بیسیکلی وہ کیا ہے. 2 ڈائمینشنز کے اندر ہے 5ویں سلائیڈ میں. Goal of Islam is to build a living, vibrant relationship with Allah, pathway to adopt taqwa. اس کو میں نے ہائی لائٹ بھی کیا تھا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جب تصوف کے متعلق سوچتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس میں جو ایک اہم کیفیت سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ مومن یا مسلمان، جس کا مطلب ہے کہ ون ہو سبمٹس ٹو دی ڈیوائن ول کمپلیٹلی، ایک ذمہ داری کا، ایک ذمہ دار انسان کی حیثیت سے ایک ذمہ دار معاشرے کی تشکیل دیتا. اسی لیے ہم نے گول آف اسلام کے اندر اور دوسری جگہ پہ بھی اس کو ایمفسائز کیا کہ انسان اپنی اس ذمہ داری کا احساس، اس کی جو ریئلائزیشن ہے، اس تک کیسے پہنچتا ہے. جب تک کہ اس کا علم ان ذمہ داریوں کے متعلق اور جو ذمہ داریاں جس نے ڈالی ہیں انسان کے اوپر اس کے متعلق اور اپنے اس ریلیشن شپ کے متعلق جو اس کے اور اس کے پیدا کرنے والے کے درمیان ہے، ان تمام باتوں کا احساس نہیں ہوتا، تب تک وہ ایک ذمہ دار انسان نہیں بن سکتا. اور جب تک وہ ایک ذمہ دار انسان انڈیویجولی نہیں بنے گا تو معاشرہ جو ہے وہ کس طریقے سے ایک ذمہ دار معاشرہ بنے گا. اور اسلام کا جو موٹو ہے یا اسلام کا جو گول ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسی سوسائٹی جو ہر طریقے سے، جیسے جس کو بیان کیا گیا اس دعا کے اندر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ، کہ کس طریقے سے ایک ایسی سوسائٹی بنائے کہ جس کے اندر اخوت، بردرہڈ، آپ کی جو کنشپ ہے وہ کس طریقے سے اس معاشرے کے اندر ان کو پرویا جائے کہ ایک آئیڈیل معاشرہ، ایک مومن معاشرہ بن سکے. ایک ایسا معاشرہ جہاں ہر انسان کو سکون قلب اس بات سے ہو کہ اس کا جو پڑوسی ہے، اس کا جو بھائی ہے، اس کا جو دوست ہے، وہ اس کے لیے دیانتداری سے آگے آئے گا اگر کسی وقت اس کو ضرورت پڑتی ہے. اور یہ کیفیات جو ہیں ان کو پھر ڈاکٹر انصاری نے اپنی کتاب کے اندر، جو آپ کے کورس کا حصہ ہے، اس کے اندر انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. انہوں نے گائیڈ لائٹس کے اندر ان چیزوں کو، ان خصوصیات کو بتایا ہے باریکی کے ساتھ کہ کس طریقے سے آپ ان کو سمجھیں. وہ خصوصیات سمجھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کس طریقے سے ایک ایسا معاشرہ بنائیں اور اس کی طرف چلیں کہ جس کے اندر ہر انڈیویجول کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو چکی ہو کہ اس میں وہ بیسک کوالٹیز جو گائیڈ لائنس کہلاتی ہیں وہ اس میں موجود ہوں. اور اس کے لیے جیسے ہم کئی بار اس کا اظہار کر چکے ہیں، جو رستہ ہے وہ ہے اس لیے کہ بیسر ایک انسان ہے، ایک انسان وہ ہے جو وہ ایک ایمبیلشڈ انسان ہے، جس کے اندر وہ تمام کیفیات پیدا ہو چکی ہیں، جو تمام اچھائیاں ہیں وہ اپنے اندر ایڈاپٹ کر چکا ہے. تو اس کے لیے اس کو ضرورت ہے کہ وہ ایک اپنے اندر ایک جہاد کرے. اور وہ جہاد جو ہے اس کو بتایا ڈاکٹر انصاری نے اس طرح کہ وہ جہاد فی اللہ ہے. اس لیے کہ جہاد آپ اللہ کو پانے کے لیے کر رہے ہیں، اور یہی کیفیت جو ہے یہ آپ کے اندر وہ گاڈ کانشسنس پیدا کرے گی جو تقوی کا محصل ہے. تو اس کیفیت کو پیدا کرنے کے لیے جو گائیڈ لائنس ہیں ان کو سمجھنا ایک ایک کو علیحدہ بہت ضروری ہے. جب تک ہم ان کو نہیں سمجھیں گے اس انداز سے جو جس انداز سے اس کو دین کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو ہم اس کی افادیت تک نہیں پہنچ پائیں گے. اس لیے کہ ہر چیز کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. جو دین کا باطن ہے اگر وہ ہم نہیں سمجھیں گے، یعنی دین کا باطن سے مراد یہ ہے کہ دین کا جو ایسنس ہے،
دین کا جو ایسنس ہے اگر ہم وہ نہیں پائیں گے، وہ نہیں سمجھیں گے اور اس کو سمجھ کے ہم ایڈاپٹ نہیں کریں گے، اس لیے کہ یہاں جو ذکر اور فکر کی بات کی جاتی ہے، جو آپ کو میں بتا چکا ہوں پچھلے لیکچرز کے اندر، وہ اسی لیے ہے کہ جو ذکر ہے آپ کا، فکر کے ساتھ جب ذکر آپ کرتے ہیں تو اس کے اندر اس رستے سے آپ گزر چکے ہیں جہاں آپ کو ذکر کی افادیت اور ذکر کی اہمیت کا احساس ہو۔ یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر آپ ایک اللہ پاک کا ایک اسم کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور آپ اس کے متعلق آپ کی سمجھ جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے کہ آپ نے صرف اس کو تدبیر جو اس کا ٹرانسلیشن ہے وہ ذہن میں آپ نے کر لیا ترجمہ، اور اس کے حساب سے یا احد ہو کہ اللہ پاک احدیت کے اوپر جو ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اب یہ خالی اس ذہن میں اس کو صرف اسی حد تک رکھنا کہ اللہ ایک ہے، وہ جو ہے وہ معاملہ پورا نہیں آپ کو اچھی طرح سمجھاتا۔ آپ کو اس کی اہدیت کے متعلق سوچنا پڑے گا تاکہ آپ سمجھیں کہ اہدیت کیوں ضروری ہے۔ اہدیت کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ ایک منظم یونیورس اور ایک سوسائٹی اور ایک امت بن سکے، یعنی جن کے اندر یہ احساس ہو کہ ہمارا مالک صرف ایک وحدہ لا شریک ہے، اور وحدہ لا شریک کی اہمیت ایمان کے اندر کیا ہے، جب تک کہ اس کا احساس نہ ہو تب تک آپ جو اسم اس کا پڑھ رہے ہیں اہدیت کا، اس کا امپیکٹ آپ کی روح کے اوپر، اس لیے کہ روح کا تعلق آپ کے شعور سے ہے، تو پورا نہیں آئے گا، یعنی اس کا امپیکٹ جو ہے وہ اتنا اثر انداز نہیں ہوگا کہ جو آپ کی شخصیت میں نمایاں ایک کیفیت پیدا کر سکے، ایک مومن کی کیفیت پیدا کر سکے، ایک وہ گاڈ کانشسنس کی پیدا کر سکے کیفیت، کہ جو وہ وحدہ لا شریک جو آپ کی ہر کیفیت سے آگاہ ہے، وہ وحدہ لا شریک جو ہر چیز پر قادر ہے، قادر مطلق ہے، جسے ہم اللہ کہتے ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ مالک ہے، اور اس نے اپنی قدرت کا اظہار اس کائنات کو بنانے میں کیا، اور اسی لیے قرآن پاک میں خاص طور سے کہا گیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ وہ فکر کرتے ہیں کن چیزوں کے اوپر، جو چیزیں جو تخلیق کی ہے کس طریقے سے کی ہے اللہ رب العزت، اور ان کو جو کوالیفائی کیا ہے سورہ آل عمران کی جو آیت ہے اس کے اندر، اس میں بڑی وضاحت سے اس بات کو بیان کر دیا گیا ہے آیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھدار ہیں، جو سمجھ والے ہیں۔ اب سمجھدار ہونا ضروری ہو گیا آپ کے لیے ایک مومن کی حیثیت سے، تو اگر آپ اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، اگر آپ اس مقصد کو پانا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا، تو یہاں اس پورے سیناریو کو سمجھنا، ذہن کے اندر اچھی طریقے سے بٹھانا بہت ضروری ہے، اور اسی لیے جو استاد ہوتا ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار جو چیزیں اہم ہیں ان کو ایک خاص انداز سے بیان کرتا چلا جائے کہ وہ ہر کیفیت میں آپ کے ذہن کے اندر اچھی طریقے سے براجمہ ہو جائیں، بیٹھ جائیں، تاکہ جب آپ ذکر کرتے ہیں یا آپ کوئی اور کام کرتے ہیں تو ہر کام کے اندر، اس لیے کہ مومن کی زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے ایک عبادت ہے، اور وہ عبادت صرف جب بن سکتا ہے جب وہ ایک پاتھ وے جو اس کو تقوی کی طرف لے جا رہا ہے، پاکیزگی کی طرف لے جا رہا ہے، اس کو وہ اڈاپٹ کرتا ہے، اس کو وہ اپناتا ہے اور اپنا کے پھر چلتا ہے۔ تو یہ اس کو سمجھنا، یعنی خالی اس کو لیسن کی حیثیت سے پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی جو باریکیاں ہیں ان کو ذہن کے اندر آپ کو اچھی طرح اتارنا ہے کہ کیوں اور کیسے۔ تو کتاب جو آپ کو علم دیتی ہے وہ تو ایک جامع علم دے رہی ہے، مگر اس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو تدبر کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس لیے کہا وَيَتَدَبَّرُونَ، کیا تدبر بھی کرتے تم؟ افلا یعقلون، کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ کیوں کہا؟ اسی لیے تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ آپ کو اپنی عقل کو استعمال کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ تاکہ آپ ان تمام کیفیات کو سمجھیں
جو علم ہے باطنی اور ظاہری، اس کی تفریق کو سمجھیں، سمجھ کے اس کو اخذ کریں، اپنے اندر پیدا کریں۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر وہ کام نہیں ہوگا جس کے لیے کہ جو ایک آئیڈیل معاشرہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ امت محمدیہ علیہ السلام کی ہو، تو وہ کیفیت نہیں آئے گی۔ اس کیفیت تک پہنچنے کے لیے علم کا پانا نہایت اہم ہے، ضروری ہے۔ معرفت جو ہے وہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کے اندر شریعت اور طریقت سے گزر کے پہنچتا ہے آدمی، تو وہ علمیت سے اور اس کو سمجھ کے اور پھر ذکر کے ساتھ اس کی افادیت کو پا کے پھر پہنچتا ہے۔ وہ خالی ایک ٹانگ پہ نہیں پہنچتا، وہ دونوں ٹانگوں پہ پہنچتا ہے نا۔ تو خالی شریعت کو سمجھ لینا، خالی شریعت پہ چلنا ایک مومن کے لیے کافی نہیں ہے، اس کو شریعت کے ساتھ طریقت پہ آنا ہوگا، ہے نا۔ اور جب یہ دونوں چیزیں مل جاتی ہیں، علم ظاہری اور علم باطنی، تبھی اس کے لیے منزلیں کھلتی ہیں معرفت کی، جو اس کی منزل ہے۔ منزل تو خیر اس سے بھی آگے ہے، مگر یہ ایک بیسک منزل جو ہے معرفت کی جو ہے وہ تیسرے درجے میں، تو وہ تبھی کھلتی ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ شریعت، یقیناً وہ کہہ دیا گیا کہ بغیر شریعت کی کوئی تصوف ہے ہی نہیں، شریعت تو جان ہے اس کی، مگر شریعت کو سمجھنا ہے اور سمجھ کے اڈاپٹ کرنا ہے۔ خالی شریعت کو ایک کتاب کی کیفیت میں پڑھ لینے سے، داڑھی رکھ لینے سے یا اپنے ٹخنوں سے اوپر اٹھانے سے کافی نہیں ہوتا کام۔ اس کی جو کیفیات ہیں، اس کی جو حکمہ ہیں، جو اللہ رب العزت نے جس وجہ سے ان چیزوں کو رائج کیا ہے، آپ کے دین کے اندر رکھا ہے، اس کی جب تک آپ توجیحات اس تمام چیزوں کو سمجھ نہیں لیں گے، تب تک اس میں آپ مکمل طور پہ اس انداز سے اس کی روح کو نہیں سمجھیں گے، تو آپ قائم نہیں ہو پائیں گے جس طریقے سے آپ کو ایک مومن کی حیثیت سے قائم ہونا ہے۔ اب اس میں یہاں ڈاکٹر صاحب جو ہیں بہت عمدگی کے ساتھ اور بڑی تفصیل کے ساتھ، یہ کتاب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ شروع سے جو انہوں نے مرتب کی ہے وہ اس کا ایک خاص نہج ہے، اور وہ نہج جو ہے وہ نہایت اہم ہے ہر مومن کے لیے سمجھنا۔ اب اس کی اردو ترجمہ بھی ہے، اس کے انگریزی اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو انگریزی کو بھی آپ پڑھیں اچھی طرح اور اس کو سمجھیں۔ اس کے جو شروع کے چیپٹرز ہیں وہ بلڈ کرتے ہیں اس عمارت کو، بنیاد کو، جس کے اوپر وہ عمارت بننی ہے۔ اسی لیے میں عموماً جو ریفرنسز بعض اوقات دیتا ہوں، اس کے مختلف جگہوں سے دیتا ہوں تاکہ وہ چیزیں آپ کے ذہن کے اندر کلیئر ہوں۔ مگر جب تک آپ اس کتاب کو خود نہیں پڑھیں گے، اور میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ میں اپنے ماموں جو ہمارے مولانا شاہ احمد نورانی تھے، ان کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوا، تو وہاں ان کے پاس میں گھر گیا تھا، وہاں نانی کے پاس اپنی، تو وہ ان کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو ماموں جان کا جو طریقہ تھا وہ فوراً کھڑے ہو گئے، گلے لگایا مجھے، اور انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا ان صاحب سے کہ یہ فلاں صاحب ہیں، ماریشس کے کوئی لاء منسٹر تھے وہ۔ تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جب انہوں نے میرا تعارف کرایا مصطفیٰ انصاری کے نام سے، تو انہوں نے کہا آپ ڈاکٹر انصاری کے بیٹے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ پھر انہوں نے مجھے بڑے اتفاق سے وارم کے ساتھ گلے لگایا اور کہنے لگے کہ میں نے ان کو دیکھا نہیں، نہ میں ان سے کبھی ملا ہوں، مگر ان کی جو کتاب ہے، یہی والی کتاب فاؤنڈیشنز والی، قرآنک فاؤنڈیشنز، کہنے لگے یہ میرے سرہانے رکھی رہتی ہے، اور جب بھی مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو میں اس کو فوراً کنسلٹ کرتا ہوں، اور مجھے اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے اپنے کسی سوال کا جواب نہ ملا ہو۔ یعنی یہ اس کی افادیت کی کیفیت ہے۔ تو آپ اس انسٹیٹیوشن کے اندر جب یہاں ماشاءاللہ علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ پہ یہ لاگو ہوتا ہے کہ آپ اس کتاب کو مکمل طور پہ پڑھیں، جب بھی موقع ملے اس کی مختلف کیفیات جو ہیں اس کو سمجھیں، اس کا والیوم 1 والیوم 2 دونوں جو ہیں بہت اہم ہیں، اور ان کو پڑھیں اور سمجھیں تاکہ آپ کے ذہن کے جو کابویبز ہیں نا وہ کلیئر ہوں۔ آپ کے جو ذہن کے اندر کنونڈرمز ہوتے ہیں، جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سمجھ میں بہت فکر کے ساتھ آتی ہیں، وہ یہاں اس انداز سے انہوں نے بیان کی ہیں، بلڈ اپ کی ہیں کہ آپ کے لیے ان کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی ایک معلم کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس سے وہ اپنے شاگردوں کو، اپنے ان لوگوں کو جو ریڈرز ہیں ان پر ایک چیز کو ظاہر کرتا ہے تاکہ وہ آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے اور انٹر کنیکٹڈ ہو۔ جیسے اب مثال کے طور پہ میں نے جو آپ کو جو پہلے لیکچرز دیے جس میں ہم نے کریشن آف دی ورلڈ کے متعلق، یونیورس کے متعلق بیان کیا،
تو اس میں ہم نے تمام آیات جو مختلف کیفیات کے اندر اللہ رب العزت نے ایکسکیوز می بیان فرمائی ہیں، ان سب کو یکجا کر دیا ہم نے، مگر وہ مختلف جگہوں پہ ہیں قرآن پاک کی، کئی جگہوں پہ ہے نا، بیشتر جگہوں سے ہم نے ان سب کو وہاں سے اٹھایا اور پھر ان کو جمع کر کے پھر ایک تصویر بنانے کی کوشش کی کہ جو آج کے جو ماڈرن تھاٹ ہے اس کے ساتھ الائن ہو سکتی ہے، یا اس میں کوئی آبجیکشن اس کو ماڈرن تھاٹ کو نہ ہو، سائنٹیفک تھاٹ کو، کہ جو تھیری جو قرآن نے بیان کی ہے وہ اس میں کہیں کوئی ایسی وہ نہیں ہے، لکونہ نہیں ہے، کوئی ایسی خامی نہیں ہے جس کو آپ کہہ سکیں کہ نہیں صاحب یہ تو ماڈرن تھاٹ یہ کہہ رہی ہے آج کا سائنٹیفک تھاٹ. تو اس لیے ہم نے ان تمام کو یکجا کیا، مگر وہ سب مختلف جگہوں پہ بیان کی گئی، مختلف پیراؤں میں بیان کی گئی. اس لیے کہ قرآن کوئی کاسمالوجی کی کتاب نہیں ہے، وہ کوئی جیولوجی کی کتاب نہیں ہے، مگر اس لیے کہ تمام علم کا خزینہ ہے، تو علوم کے تمام کیفیات کو اس میں اللہ رب العزت نے سمویا ہے، اور وہ اتنے شاندار طریقے سے سمویا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے ادراک کے لیے، اس کی سمجھ کے لیے آپ کو بہت تفکر کے ساتھ جانا پڑتا ہے اور بہت خلوص کے ساتھ جانا پڑتا ہے، تاکہ وہ کتاب کی جو کیفیات ہیں وہ آپ کے کھلیں، اس لیے کہ وہ کلام الہی ہے، وہ مرصع ہے، وہ اس نور سے مرصع ہے جس نور کو لے کر آپ کو اس کے بعد جانا ہے، تب وہ اس کے ادوار کھلتے ہیں، تب وہ کلیئرٹی آتی ہے، تب اس کی جو ایسنس ہے وہ آپ کے سمجھ میں آتا ہے. اور اسلام کا ایسنس تصوف میں، اس لیے کہ تصوف جو ہے وہ راہ تزکیہ سکھاتا ہے، آپ وہ تزکیے کی ان کیفیات کو ظاہر کرتا ہے کہ جن سے آپ کی روح پاکیزہ ہوتی ہے. جیسے جیسے روح آپ کی تزکیہ ہوگا اتنا ہی آپ کا قرب کی پروبیبلٹیز جو ہیں اللہ سے وہ بڑھتی جائیں گی، ہے نا. تو یہ کیفیات کو سمجھنا ہے بذات خود، خالی کتاب کی ان صفحات کو رٹنا نہیں ہے، روٹ لرننگ نہیں کرنی، بلکہ ان کو بہت ان کی اہمیت کو سمجھنا ہے، پانا ہے. اس لیے کہ جو بیان یہاں کیا گیا ہے وہ ایک ایسے انسان نے بیان کیا ہے کہ جو قرآن کے اوپر بھی دسترس رکھتا ہے اور جو احادیث کے اوپر بھی اور جو دوسرے علوم ہیں ان سب پہ بہت گہری نگاہ رکھتا ہے، اور ایک آؤٹ اسٹینڈنگ اسکالر تھا اپنے زمانے کا جس کو ساری دنیا نے مانا. تو اس نے جو بیان کیا ہے وہ نچوڑ ہے ان کی تمام علمیت کا، سوچ کا، فکر کا، جس کو سب نے اپریشیٹ کیا اور سب نے کنفرم کیا، ایکنالج کیا. اب یہاں جیسے یہ مثال کرتے ہیں، ہم یہاں شروع کرتے ہیں اس میں فنڈامنٹل ایتھیکل گائیڈز، یعنی جو آپ کا معاشرہ ہے نا اس کے اندر جو آپ کے ایٹیٹیوڈز ہیں، جو آپ کی کیفیات ہیں، وہ بیسیکلی ایک عمل کے پیچھے آپ کا ایک تھاٹ ہے، اور وہ تھاٹ جو ہے وہ آپ کا اگر وہ مسلمان ہو گیا ہے تو پھر آپ کے لیے ساری کیفیات جو ہیں وہ عبادت کی کیفیت اختیار کرتی ہے نا. تو اب یہاں جیسے پائٹی کے متعلق ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں A religious quest is the quest focused on the direction of all holy، کہ آپ کا جتنا یہ جد و جہد ہے یہ ساری کی ساری مرکوز ہے اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی صفات کو سمجھنے کے لیے جو وہ ہمیں چاہتا ہے، جیسے اس نے قرآن میں ہم سے کہا ہے کہ ان کو اپناؤ، ہے نا، وہ بہترین رنگ ہیں اور اس رنگ کو اپنے اوپر چڑھاؤ. تو اب اس کیفیت کو پانے کے لیے جو آپ کی پائٹی ہے، وہ جو آپ کا جو یہ ساری کیفیات ہیں تقدس کی، وہ سب کی سب ڈائریکٹڈ ہیں ٹورڈز اٹیننگ دیٹ گول آف ڈسکورنگ دی ایٹریبیوٹس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اٹس ٹرو فارم، ہے نا، اس کی روح کے ساتھ. ہم اس کو تقوی کا نام لیتے ہیں، اور تقوی کو ہم انگریزی جو ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے، گاڈ کانشسنس ہے. اب ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں اس کی دو کیفیات ہیں تقوی کی، کہ ایک تو آپ پریکٹیکل تقوی ہے آپ کا، اور ایک ہے آپ کا فارمل تقوی. تو فارمل تقوی جو ہے وہ آپ کا جیسے میں نے بیان کیا کہ وہ خالی اسی حد تک محدود ہو جائے گا کہ آپ نے داڑھی رکھ لی، آپ نے اور تمام باتوں کے اوپر اپنے آپ کو وہ کر لیا، قائم کر لیا، تو وہ فارمل باہر کا ظاہری تقوی ہے آپ کا. مگر جو ایسنس ہے کہ جو داڑھی ہے آپ کو ہر وقت اس کا احساس ہو کہ آپ نے یہ سنت نبوی کی پیروی کی ہے،
اور اس پیروی کے اندر آپ کی وہ محبت بے پناہ محبت جو آپ کی ہے وہ اس کے اندر پنہا ہے. اور قرآن جو ہے وہ اس بات پہ زور دیتا ہے کہ آپ فارمل پائٹی ضرور اختیار کریں، مگر اس کے ساتھ وہ مکمل طور پہ مرصع ہونی چاہیے آپ کی اس کیفیت سے جو پریکٹیکل پائٹی ہے. کہ آپ مثال کے طور پہ آپ نے صرف کسی کو یہ بتا دیا کہ سچ بولنا صحیح ہے، یہ کافی نہیں ہے. آپ کے ہر رویے سے سچ پانا چاہیے لوگوں کو، کہ جو آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہو، حق پہ چلنا ہے نا. تو یہ کیفیت جب آپ کے اندر مرصع ہو جائے گی، مزین ہو جائے گی، جب آپ کے اندر وہ قائم ہو جائے گی، تو آپ فارمل پائٹی کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل پائٹی کو بھی فالو کر رہے ہوں گے، ہے نا. اور یہ دونوں چیزیں جب تک آپ نہیں اپنائیں گے تب تک آپ کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. اور اس میں جو امپورٹنس ہے وہ ہے اس کیفیت کی جو آپ اس کو سمجھ کے کر رہے ہیں. اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ پریکٹیکل جو آپ کی جو پائٹی ہے وہ آپ کے اندر ایک بیسیکلی یہ احساس پیدا کرے گی کہ یہ کتنا اہم ہے، یہ کتنا سیریسلی ہمیں اس کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں ان تمام کیفیات کو جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں قرآن حکیم میں ہمارے لیے، کہ ہماری پرسنالٹی کا وہ حصہ ہونی چاہیے، کتنا اہم ہے کہ ہم ان سب کو اپنے اندر سموئیں. اس لیے خالی جیسے آپ ایک سائنٹسٹ کو دیکھیں آپ، تو سائنٹسٹ وہ ہے جو اس نے تعلیم پائی ہے یا جو کانسیپٹس اس نے سمجھے ہیں ان کو پریکٹیکلی اپناتا ہے اور بتاتا ہے، سکھاتا ہے، اور اس پہ چل کے وہ آگے جاتا ہے. یعنی اگلی منزل جبھی آتی ہے جب اس کو وہ اپنی پریکٹس میں لاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگلی منزل جبھی آتی ہے جب انسان ان تمام چیزوں کو جو اس نے پڑھی ہیں ان کو اپنی پریکٹس کے اندر لاتا ہے، اپنی پریکٹیکل لائف میں لاتا ہے. اور حضور سرور کونین علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ جو ہے وہ ہمارے لیے اس کا کافی ثبوت ہے کہ جو قرآن پاک کے اندر جتنی کیفیات بیان کی گئی وہ بدرجۂ اتم حضور پرور نور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہم سب پاتے ہیں ان کو، ہے نا. اور اس میں جو کیفیت ہے اور جس میں جو بیان کی ہے پائٹی کی جو کیفیت ہے، اس میں گاڈ کانشسنس جیسے میں نے آپ سے بیان کیا، تو وہاں کیا ہے وہ کیفیت جو ہے وہ پرپیچول کانشسنس کی ہے. یعنی وہ کسی وقت آپ کے ذہن سے، آپ کے روح سے وہ منقطع نہیں ہوتی. آپ کو اس کا احساس کہ آپ کیفیت احسان کے اندر اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یہ جو کیفیت ہے، یا کم از کم یہ کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ جو آپ کے اندر کانشسنس شعور پیدا کرتی ہے یہ ایک پرپیچول ہونا چاہیے. پرپیچول سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر لحظہ آپ کی زندگی میں، ہر لحظہ، ہر لمحہ رہنا چاہیے. ایسے سوتے جاگتے اس جیسے پہلے بیان کیا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تو وہ جو کیفیت ہے کہ آپ جیسے ذکر کی کیفیت آپ کی ہر لمحہ، ہر لحظہ آپ کی شخصیت کو معطر کر رہی ہے، اسی طریقے سے اس کے اوپر جو تفکر ہے، اس کا جو کانشسنس ہے، اس کا جو شعور ہے، وہ بھی اسی انداز سے اٹھتے بیٹھتے سوتے ہر جگہ، ہر لحظہ، ہر لمحہ آپ اپنے اللہ سے جڑے ہوئے ہیں. یہ ہے تقویٰ. تقوی کی کیفیت جو ہے وہ جب پیدا ہوتی ہے جب انسان اس کے اوپر مکمل طور پہ اپنی زندگی کو رائج قائم کر لیتا ہے نا. تو یہ کیفیت بہت اہم ہے کہ آپ ہر لحظہ، ہر لمحہ، اور یہ آپ کو احساس ہو کہ آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی آپ کر رہے ہیں زندگی کے اندر، ان سب کا حساب آپ کو اللہ کو دینا ہے. اللہ رب العزت کے سامنے وہ تمام چیزیں پیش ہوں گی روز قیامت، جسے آپ ڈے آف ریکننگ کہتے ہیں، ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں. تو اس روز آپ کو ان تمام کیفیات کا حساب دینا ہے. یعنی آپ کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہو کہ یہ جو چیز آپ کی زندگی جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، یہ جو وقت آپ کو عطا فرمائے فرام اے ٹو زی، کب پیدا ہوئے کب جائیں گے یہاں سے دنیا سے آپ، تو یہ وقت نہایت قیمتی ہے. اس میں جتنے بھی چھوٹے سا چھوٹا عمل آپ کا قرآن نے بیان کر دیا، چاہے وہ برا ہے چاہے وہ اچھا ہے،
وہ سب کا سب ریکارڈڈ ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ روح کے اندر کیفیت یہ ہے کہ ایک نینو سیکنڈ، سب سے چھوٹا سیکنڈ، نینو سیکنڈ جو ہے اس کی بھی میموری اس میں قائم ہے، موجود ہے، وہ کہیں جا نہیں رہی. یعنی ہر شخص کا جو اعمال نامہ ہے وہ اس کے ساتھ ہے، جیسا اللہ نے فرمایا، قرآن نے بتایا ہمیں کہ اس کے تمام اعمال جو ہیں وہ پیش کیے جائیں گے. اس طرح پیش کیے جائیں گے، اسی طرح کہ وہ ریکارڈ سارا اس کے اندر موجود ہے، اس کے شعور میں موجود ہے، اس کی روح کے اندر موجود ہے نا. ہم جس کو اب اتنی ریسرچ کر رہے ہیں، جو آج کل کا ریسرچ کا موضوع بحث ہے کہ اس میں مائنڈ کا کردار کیا ہے، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کیا ہے، اور ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری کیفیات جن پہ اب ریسرچ ہو رہی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان اسی جانب آ رہا ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے. تو اب یہ کیفیات جو ہیں ان کو آپ کو سمجھنا بھی آسان ہونا چاہیے، اور اس بات کا بھی ادراک آپ کے لیے بہت آسانی سے آ جانا چاہیے کہ جب ایک کمپیوٹر آپ کو، جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس اب کریٹ کی گئی ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اگر آپ اس آرٹیفیشل انٹیلیجنٹ بینگ کو، جو بھی مشین ہے، اس سے اگر آپ امتحان دلوائیں تو ایک ڈاکٹری کا، MBBS کا امتحان آسانی سے پاس کر سکتا ہے، وہ انجینئرنگ کا امتحان آسانی سے پاس کر سکتا ہے. اس لیے کہ اس کے پاس وہ تمام باتیں جو ضروری ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، وہ آلریڈی اس کو فیڈ کر دی گئی، اس کے دماغ میں ڈال دی گئی. تو جو اس کا کمپیوٹر برین ہے، اس میں وہ سارا مواد موجود ہے جو اسے انیبل کرتا ہے کہ وہ آسانی سے ان تمام امتحانوں کو، جو آپ بمشکل 7 سال میں اور 8 سال میں پاس کرتے ہیں، وہ لمحوں میں پاس کر لیتا ہے. اور اس کا انہوں نے ثبوت بھی دیا کہ انہوں نے ایک ایسی مشین سے کہا کہ ہمیں ایک مضمون فلاں چیز کے اوپر لکھ کے دو، تو انہوں نے 3 سیکنڈ کے اندر وہ پورا مضمون، نہایت ہی جامع مضمون، ان کو لکھ کے دے دیا، چھپ کے سامنے آ گیا. 3 سیکنڈ، 3 سیکنڈز. ہم بیٹھیں گے تو ہم 3 سیکنڈ میں اپنا قلم بھی اپنے ہاتھ میں نہیں دے پائیں گے شاید صحیح طریقے سے. سوچیں گے، صفحے کو کھولیں گے، اس نے وہ بنا کے آپ کو پیش کر دیا. تو یہ کیپیسٹی ہے اس برین کی جو انسان نے بنایا ہے. تو اللہ نے جو بنایا ہے اس کی کتنی شاندار کیپیسٹی ہے. مگر ضرورت یہ ہے نا کہ مشین اگر آپ کے پاس کوئی بہترین سے بہترین ہو، اگر آپ اس کو آپریٹ کرنا نہیں جانتے تو وہ پھر کوئی بیکار ہے آپ کے لیے. میں آپ کو بہترین فراری دے دوں، مگر فراری کو آپ کو چلانا ہی نہ آتا ہو تو گاڑی آپ کے لیے بیکار ہے. اس کا مقصد جو ہے وہ تو آپ کو لے کے جانا ہے کہیں، تو چلے گی کیسے وہ؟ تو اسی طریقے سے اگر آپ کو اس تمام نالج کی پریکٹیکل اپلیکیشن کی سمجھ نہیں ہے تو آپ زندگی میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے جو آپ کو اللہ پاک چاہتے ہیں کہ کریں. اور اس کے اندر جو ہے کیفیت جو ہم نے پہلے بیان کی، اور اس کے اندر یہاں ایک اور جگہ میں نے بیان کی ہے ذکر اور فکر کی، کہ وہ جو ذکر اور فکر ہے وہ بنیاد ہے. یعنی تزکیے میں جتنی بھی آپ کو جو آپ پا رہے ہیں اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس میں آگے بڑھنے کے لیے وہ بنیاد ہے کہ ذکر، کہ آپ کو کرنا ہے اللہ کا ذکر، ہر لحظہ ہر لمحہ چلتا رہنا ہے. اور اسی کے لیے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر بھی بتایا تھا کہ اس کے اوپر جو صوفیہ اکرام ہیں انہوں نے جو لطائف بیان کیے ہیں ذکر سے، جن کو ہم اویئرنیس دیتے ہیں، جن کو ہم نرچر کرتے ہیں، جن کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں، جس سے وہ پروگرس کرتے ہیں، اس پہ بیان میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ وہ جو مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب لطائف المعارف کتاب تصوف، اس کے اندر وہ ڈیٹیل سے بیان ہے، تو اس کو آپ ضرور پڑھیں تاکہ آپ کی کیفیت جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے آپ کو. The motto that emerges is act always is، یعنی یہاں بیان فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ جو تقویٰ کی کیفیت ہے وہ آپ کی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ یہ رکھیں اپنے ذہن کے اندر کہ آپ کا ہر لحظہ اور ہر لمحہ اللہ کے ہاں اکاؤنٹیبل ہے. You will have to justify each action that you do in this world. ہے نا؟ That is the responsible attitude. کہ اگر آپ اپنا ہر کیفیت اس نوعیت میں لے کر چلیں، اس کیفیت سے لے کر چلیں کہ آپ کو ہر ایک کا جواب دینا ہے، تو آپ سوچئے کہ آپ کی ذمہ داری کی کیفیت کیا ہوگی،
اور آپ اسے کس حسن کے ساتھ کریں گے، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے جیسے آپ جواب جب دیتے ہیں کوشچن آنسر کے اندر، جب امتحانوں کے اندر جواب دیتے ہیں تو آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ اسے نہایت خوبصورت انداز سے لکھیں. کیوں؟ تاکہ اس کا امپیکٹ ایگزامنر پہ اچھا پڑے، اور یہ پڑے کہ آپ نہایت ہی توجہ کے ساتھ اس کو کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہترین اس کے اندر گریڈیشن ملے. تو اللہ کی ہاں بھی کیفیت یہی ہے کہ جب تک کہ آپ اپنے اعمال کو مزین نہیں کریں گے، اس نور سے منور نہیں کریں گے، تو وہ کیفیت نہیں آئے گی جس پہ آپ کو میکسیمم مارکس ملیں، ہے نا، جس سے اللہ راضی ہو، جس سے آپ کو جنت نعیم اور جنت ماوا اور جنت فردوس میں جگہ مل سکے. تو وہ کیفیت جب ہی آئے گی جب آپ اس کے لیے ایفرٹ کریں گے. اور یہ ساری تزکیہ نفس کا جو کیفیت ہے، نفس مطمئنہ تک پہنچنے کی جو کیفیت ہے، یہ وہی کیفیت ہے کہ آپ مکمل طور پہ اپنے آپ کو اس طرف راغب کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ہر کیفیت ایک بہترین انداز سے آپ کی زندگی کے اندر شامل ہو اور آپ اس کو پورا کریں. اور اس میں یہ کیفیت کہ جب آپ یہ سوچیں گے کہ یہ ساری امت جو ہے، ساری کائنات جو ہے، یہ ہر چیز جو ہے، اس کا مالک و خالق صرف ایک ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور یہ ساری جو ہمارے دنیا میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں، یہ سب آدم اور حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، یہ سب ہمارے بھائی ہیں. تو جب آپ کے اندر وہ بھائی چارے کی کیفیت پیدا ہوگی، اس لیے کہ یہ سب اللہ کے پیدا کیے انسان ہیں، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، تو آپ کی جو کیفیت پیدا ہوگی وہ ایک مومن کی کیفیت ہوگی، وہ ایک تقویٰ کی کیفیت ہوگی. اسی طرح بعد میں بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت آپ کے اندر آ جاتی ہے تو پھر اس میں قرآن کریم کا ذکر ہے مختلف آیات کا، اور اس میں فرمایا کہ یہ کیفیت جب آتی ہے تو آپ خود بخود ان تمام چیزوں سے جو اللہ کو ناراض کرتی ہیں، جو آپ کے لیے گناہ کی کیفیت لاتی ہیں یا ایول کہلاتی ہیں، آپ ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے. آپ نہیں چاہیں گے کوئی بھی ایسی چیز آپ کی زندگی میں داخل ہو تو جو آپ کے تعلق کے اندر جو آپ کا اور آپ کے رب کا ہے اس میں مانع ہو، اس میں اس کو بلاک کرے یا اس میں امپیڈ کرے، آپ کی پروگرس کو امپیڈ کرے، ہے نا، امپیڈمنٹ ہو آپ کے لیے. تو آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں گے تو اس سے ایک مسلم معاشرہ، ایک آئیڈیل معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جو گاڈ کانشیس معاشرہ کہلائے، وہ قائم ہوگا، ہے نا. اس کے بعد فرماتے ہیں اس کے اوپر لو کے اوپر کہ لو از بیسیکلی ڈائریکٹڈ ٹو گاڈ. یہاں جو لو کا کانسیپٹ ہے وہ قرآن پاک نے جو بیان کیا وہ یہی ہے کہ جو مالک ہے آپ کا، جس کے سارے احسانات ہیں آپ پہ بے پناہ، جس نے کائنات بنائی آپ کے لیے اور جس نے آپ کو مرصع کیا ان تمام ایبلٹیز کے ساتھ، خصوصیات کے ساتھ، وہ مالک جو ہے وہ کتنا عظیم الشان ہے کہ ہم تو اس کے مخلوق ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے علاوہ اس کے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں، ان تمام چیزوں کو جو اس نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان تمام کیفیات کو، تمام ایبلٹیز کو، تمام قابلیتوں کو، تمام اسکلز کو جو اس نے ہمارے اندر پیدا فرمائی ہیں، تمام ان کیفیات کو جو اس نے پوٹینشیل ہمارے اندر، ہماری پرسنالٹی میں رکھا ہے. تو اس لحاظ سے کہ آپ کا جو تعلق اللہ سے ہونا چاہیے وہ بے پناہ محبت کا ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ سب کچھ تو اسی نے عطا کیا ہوا ہے، سب کچھ اسی کی عطا ہے. آپ کا ہر لحظہ، ہر لمحہ مرہون منت ہے اس کے رحم و کرم کے اوپر. اگر یہ سانس وہ چاہتا ہے تو آئے تو ہی آئے گا، نہیں چاہتا تو نہیں آئے گا. زندگی کی ہر کیفیت جو ہے وہ اسی سے جڑی ہوئی ہے، اور اس نے اتنا آپ کو نوازا کہ نفخت فیہ من روحی، اپنی روح اپنے اندر آپ کے اندر پھونکی، تو آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، آپ کو اپنا خلیفۃ اللہ فی الارض بنایا، اتنا عظیم شان مرتبہ دیا کہ فرشتوں کو کہا کہ جھکو اس کے سامنے جب اس کے اندر روح پھونک دی جائے. تو ان کیفیات کو جتنا آپ قرآن حکیم کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس کے اوپر دھیان دیں گے سمجھنے کے لیے، تو اتنا ہی زیادہ آپ کے ذہن کھلتا چلا جائے گا، اور وہ جو کانسیپٹس ہیں دین کے وہ آپ کے کلیئرٹی کے ساتھ واضح ہوتے چلے جائیں گے. جو کیفیت ہے محبت کی، وہ کیفیت، پہلی کیفیت جو ہے، جیسے آپ کو
جب ماں جنم دیتی ہے تو آپ کو ماں نظر آتی ہے، تو آپ کی سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے ہوتی ہے۔ انسان سب سے زیادہ محبت اپنی ماں سے کرتا ہے، جو اس کو ابھی آنکھ اس کی کھلی ہے اور دنیا میں آیا تو اس نے دیکھا ہی ماں کو، تو ساری اس کی ضروریات ماں ہی پوری کر رہی ہے، تو اس کو ماں ہی نظر آئے گی ہر جگہ، تو اس سے ماں سے جو تعلق ہے وہ سب سے گہرا ہوتا ہے۔ تو جب انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ ساری کائنات بنائی اللہ نے اور مجھے اللہ نے بنایا اور مجھے اللہ نے ان تمام چیزوں سے مزین کیا، ان تمام کیفیات سے مجھے نوازا، تو میں کس سے محبت کروں گا؟ اپنے اللہ سے۔ تو وہ جو اللہ کی محبت ہے، اس میں قرآن کی آیات کوٹ کی ہیں بجان نے، کہ جو ایک عظیم الشان مالک ہے اور جو ہمیں سکھاتا ہے تمام وہ کیفیات، بتاتا ہے تمام وہ کیفیات جو ایک کامیاب زندگی کے لیے اس دنیا میں اور آخرت کے اندر ہمارے لیے اہم ہے، ضروری ہیں جن پہ چلنا، تو وہ اس سے محبت جو ہے اس کیفیت کے ساتھ ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا محسن ہے، وہی تو محسن ہے۔ الجزاء الاحسان الا الاحسان، اس کا ہی تو احسان ہے نا؟ تو ان کیفیات کو ہمیشہ، اس لیے جیسے میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا کہ ایک علم کا باطن ہے، ایک علم کا ظاہر ہے، یا قرآن کا باطن ہے یا قرآن کا ظاہر ہے۔ قرآن کے باطن کو پہنچنے کے لیے آپ کو تبدع کرنی ہے، قرآن کے باطن کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس میں فکر کرنا ہے، اس میں بہت وقت دینا ہے، تفکر کرنا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے سے ملانا ہے جو مختلف اوقات میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں قرآن حکیم کے اندر۔ تو اس کیفیت کو جب ہم اپنے پرسنل لیول سے ایک سوسائٹی کے لیول پہ لے کے جاتے ہیں، تو وہی محبت جو آپ کے اندر اللہ نے مرصع کی ہے وہ ایکسوڈ ہوتی ہے، یعنی آپ کی پرسنالٹی سے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ ہر ایک کے ساتھ جو آپ کا طریقہ ہے، جو آپ کا ربط ہے، رابطہ ہے، جو آپ کا اخلاق ہے، جو انٹر ریلیشن شپس ہیں آپ کی، ان سب کے اندر وہ واضح انداز سے نظر آئے گا کہ آپ کی محبت کا پہلو جو اللہ سے ہے اور اللہ کے مخلوق سے، اللہ کے واسطے سے، اللہ کی مخلوق سے پیدا ہوتا ہے، وہ آپ کے اندر بدرجہ اتم ہے۔ آپ اس کے ایسنس کو سمجھ رہے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کو، بہترین سوسائٹی کو بننے کے لیے اس کی روح کیا ہوگی، سوسائٹی کی ریلیشن شپ کی، اور آپ کا جو انڈیویجول ذمہ داری ہے وہ کیا ہے۔ جب یہ دونوں کیفیات ظاہر ہوں گی، آپ کے اندر پیدا ہوں گی، تو آپ ایک بہترین معاشرہ مرتب کر سکیں گے۔ اور یہاں جو ہے کیفیت وہ یہی ہے، جیسے بیان فرماتے ہیں ڈاکٹر صاحب، کہ آپ کو اچھائی سے محبت کرنی ہے، برائی سے دور رہنا ہے۔ اچھائی سے اس لیے محبت کرنی ہے کہ وہ اللہ کا قرب اس سے ملتا ہے، اللہ کا حکم اسی کے لیے ہے، اللہ کو پانے کے لیے وہ ضروری ہے۔ تو یہاں جو ہے کیفیت جو موٹو آپ کے سامنے آتا ہے کہ ہر اچھی چیز کو اپریشیٹ کریں گے آپ، اور اس کو اپنائیں گے، اور ہر بری چیز سے پہلو تہی کریں گے، اس سے آپ دور رہنے کی کوشش کریں گے، تو جو آپ کی روح کو کرپٹ کرے، جو آپ کی روح کو گندا کرے، ہے نا، جو غلیظ کرے، وہ اس لیے کہ آپ پاکیزگی کے راستے پہ چل رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں پاکیزہ ہونا تاکہ آپ کو اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اچھا، یہاں دوسری کیفیت جو ہے وہ یہ ہے ہیٹ فار ایول۔ اب یہاں بھی آ جاتی ہے وہی بات جو آپ کو عموماً سکھائی جاتی ہے کہ آپ ایول کیفیت سے، اس ڈیڈ سے ضرور نفرت کریں، انسان سے نفرت نہ کریں، جو کر رہا ہے اس سے نفرت نہیں کرنی، بلکہ اس کے اس ایکشن سے، اس کی اس ڈیڈ سے نفرت کرنی ہے۔ وہ غلط ہے کہ اگر وہ چوری کر رہا ہے تو چوری غلط ہے، چوری جو ہے وہ ایک گناہ ہے، کسی کا حق مارنا ہے، کسی کا حق چھیننا ہے، دیٹ از اسٹیلنگ، ہے نا۔ تو جو تھیفٹ ہے بائی اٹ سیلف، وہ تھیفٹ کی کیفیت جو ہے اس سے نفرت کرنی ہے، انسان سے نہیں کرنی ہے۔ کسی کا حق چھیننا ہے، دیٹ از اسٹیلنگ، ہے نا۔ تو جو تھیفٹ ہے بائی اٹ سیلف، وہ تھیفٹ کی کیفیت جو ہے اس سے نفرت کرنی ہے، انسان سے نہیں کرنی۔ پھر اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے جو آپ یہاں خود پڑھ لیجئے گا، مگر اس میں بیسیکلی یہی کیفیت ہے کہ جب انسان محبت کو اپناتا ہے، اس کیفیت سے اپناتا ہے بھائیوں کے، اپنے بردرہڈ کے اندر،
اخوت کے اندر کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک اہم سیڑھی ہے، تو اس کے لیے رستے کھلتے ہیں، اور وہ گناہ سے اپنے آپ کو دور اس لیے رکھتا ہے، ان تمام چیزوں سے دور رکھتا ہے کہ جو ایول ہیں یا جو اس کو سچی راہ سے دور کریں گی، اس سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ اور اسی کے اندر وہ کیفیت وہ آ جاتی ہے کہ اس لیے کہ جب ہم ان اوصاف کو اپنے اندر ان کی خوشبو اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، ان کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جو اللہ کے اوصاف ہیں، جو اللہ کے وصف ہیں، جیسا اللہ نے کہا، تو ان کیفیات کو جب ہم لاتے ہیں تو ہمارے اندر ایک سوسائٹی کے فارم کے اندر جو ایک ڈیولپ ہوتی ہے کیفیت، وہ ہے فرگیونیس کی، کہ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو آپ اس کو معاف کرتے ہیں، یہ سوچ کے کہ آپ کی جو غلطی ہیں وہ اللہ رب العزت اسی طرح معاف کر دے گا۔ اور یہ کیفیت جو ہے وہ پھر وہی تقوی کی کیفیت ہے کہ جب آپ کی ہر کیفیت اللہ سے الائنڈ ہے، اللہ پاک سے الائنڈ ہے، آپ ہر وہ کام وہ کر رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ آپ کو زندگی ملی ہے، اور زندگی کا ایک مقصد ہے، جو مقصود حیات ہے، اس کو آپ کو پانے کے لیے ان تمام اوصاف کو اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا، اور یہی گائیڈ لائنس میں بیان کیا ہے ڈاکٹر صاحب نے۔ تیسری کیفیت جو بیان یہاں کی ہے وہ ٹروتھ کی ہے۔ اچھا، ٹروتھ کی کیفیت جو ہے بڑی سمپل سی ہے، اگر آپ ایسے سمجھیں، ٹروتھ تو حقیقت ہے، سچائی حقیقت ہے، ایک ایسی کیفیت جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، وہ سچ ہے، سچ۔ تو سچ کے اوپر قائم ہونا تو ایک نیچرل چیز ہے، جھوٹ پہ قائم ہونا ایک ان نیچرل چیز ہے۔ سچ پہ قائم ہونا آپ کے لیے نیچرل ہے، اس لیے کہ وہ تو ان بلٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں ایک چیز، آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہی حقیقت ہے، تو آپ حقیقت کو اگر اس سے منہ موڑتے ہیں تو وہ ان نیچرل ہے۔ حقیقت کو سمجھنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ ٹروتھ ہے۔ تو ٹروتھ جو ہے اس کے اوپر اپنی زندگی کو گامزن کرنا ایک نیچرل پاتھ ہے جو مختلف قوموں نے بہت آسانی کے ساتھ پا لیا۔ میں رہا ہوں اسکینڈینیویا کے اندر، تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ وہاں میں ڈنمارک میں میرا بیس تھا، اور میرا پورا ناردرن یورپ میرا علاقہ تھا جہاں میں آپریٹ کرتا تھا PIA کے لیے۔ تو وہاں کیفیت میں نے دیکھی کہ ان لوگوں میں، حالانکہ وہ بالکل نابلد ہیں مذہب سے، وہ مذہب کو بالکل نہیں، کوئی نہ وہ کرسچینٹی کو اس طرح وہ کرتے ہیں، چرچ وغیرہ گوئنگ نہیں ہیں، وہ ضرور نام کے کہلائیں گے آپ کرسچنز، مگر دے آر ناٹ پریکٹسنگ کرسچنز اس طریقے سے کہ وہ اس کو کوئی چرچ جا رہے ہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے تھے نتھنگ لائک دیٹ، دے ویری اسٹریٹ فارورڈ جسٹ پلین پیپل۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ ان کے اندر سچ کی کیفیت، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ کوئی کیفیت ہے ہی نہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، آپ اپنی گردن اڑا دیں جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اسی طرح وہ کبھی غیبت نہیں کریں گے، آپ کبھی بھی ان کے سامنے کوئی بات ایسی بیان کریں گے جس کا تعلق کسی دوسرے آدمی سے ہے، تو وہ آپ سے درخواست کریں گے کہ آپ رک جائیں، اور کوشش کریں گے کہ وہ آدمی اس کے متعلق آپ بات کہہ رہے ہیں وہ اس کو بلائیں، آپ کے سامنے کھڑا کر دیں، اوکے اب آپ فرمائیے جو کہنا ہے آپ نے اس کے متعلق، مگر وہ غیبت نہیں سنیں گے۔ آپ سوچیں، اور کتنا ان کا اچھا معاشرہ اس لحاظ سے، ویسے ان میں مورل ہلز بہت ساری ہیں جنہیں ہم مورل ہلز کہتے ہیں، بے حیائی بہت ہے، حیا کا کانسیپٹ کوئی نہیں وہاں، یعنی اگر بیچ وغیرہ پہ آپ جائیں تو وہ بالکل نیوڈس بیچ ہیں، وہ لوگ کپڑا نہیں پہنتے، بچے بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ماں بھی ساتھ ہوگی، ان کے باپ بھی ساتھ ہوں گے، اور وہ ننگ رنگ ہوئے، اس قسم کی سوسائٹی ہے، تو بالکل مختلف سوسائٹی ہے۔ مگر آپ پھر بھی دیکھیے ان کے یہاں سچ مکمل طور کے اوپر مضبوطی کے ساتھ ان کی زندگیوں کے اندر وہ رسا ہے جو ہمارا خاصہ تھا، مسلمان کا، مومن کا خاصہ تھا۔ یہاں آپ جائیے، آپ کسی بازار میں چلے جائیے تو وہاں جو دکاندار ہے وہ 5 منٹ کے اندر پتہ نہیں کتنے جھوٹ بول دے گا، صرف اس لیے کہ وہ چند پیسے کمانا چاہتا ہے، آپ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کرے گا، جھوٹ بات کرے گا۔ وہاں یہ بالکل نہیں ہے، وہ آپ سے نہ ان کے یہاں ہیگلنگ ہوتی ہے، آپ جائیے بازار کے اندر، چیز کے جو پرائز لکھی ہوئی ہے وہ دے دیجیے آپ، دیٹس آل، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرے گی آپ سے،
اس میں کوئی ڈسکاؤنٹ وغیرہ کوئی کیفیت نہیں، کہتے ہیں یہی پرائز ہے، آپ چاہے لیں چاہے نہ لیں. تو معاشرہ بنا ہوا ہے ایسا. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں انگلینڈ تو خیر نہیں اس میں آتا، وہ تو بہت وقار لوگ ہیں اور ویسے غلط بھی ہیں، مگر انہوں نے بھی ٹروتھ کو اس انداز سے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی کے حساب سے اڈاپٹ کیا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کسی معاشرے کی تشکیل کے اندر اگر جھوٹ آ جاتا ہے تو اس سے وہ معاشرہ خراب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں ہم اس لیے جھوٹ نہیں بولتے. جھوٹ وہ ان کے یہاں بھی بہت ریئر بولا جاتا ہے، مگر ان کے یہاں مگر اس کے یہ جو ایریا ہے اسکینڈینیویا کا ایریا، میں رہا ہوں اس میں 3 سال، تو میں نے مختلف جگہوں میں جو دیکھا تو ان میں کسی بھی ناروے میں بھی، ناروے ذرا تھوڑا سا کلچر اتنا نہیں ہے، سویلائز نہیں ہے، مگر جیسے آپ سویڈن میں چلے جائیں، سویڈن کے اندر یا ڈینمارک کے اندر آپ یہ پائیں گے کہ وہاں ان کی پرسنالٹی کا ایک بہت اہم جز جو ہے وہ ہے سچ اور غیبت سے بچنا. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں it is the most basic merit with which God has crowned the Holy Quran, the Holy Prophet, in fact all divine messages and the religion of Islam. It is the attribute of divine being. Hence truth should be adhered to and pursued without mixing it with falsehood in the least. اور قرآن یہاں سب قرآن کو بیان کیا ہے، قرآن کی آیات کی یہاں ریفرنسز دیے ہوئے ہیں کہ یہ ہے پیغام قرآن کا، کہ قرآن بذات خود ایک حقیقت ہے، ایک سچ ہے. آپ کی ساری جو اسماء حسنہ ہیں وہ سچ سے مزین ہے. آپ کو سب سے پہلا خطاب جو ملا، جو ان پیگنز نے دیا، جو ان منکرین نے دیا، وہ یہ تھا آپ صادق اور امین ہیں، صادق اور امین ہیں. یہ پہلا خطاب تھا جب آپ نے فرمایا جا کے، اور یہ فرمایا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک فوج آئے گا، کچھ لوگ آ رہے ہیں، فوج ہے، تو وہ آپ اس کو مان لیں گے، تو سب نے کہا ہاں ہم مان لیں گے آپ، اس لیے کہ آپ صادق الامین ہیں. تو یہ کیا کیفیت تھی؟ صداقت جو ہے وہ کس قدر اہم ہے، کس قدر اہم ہے، اس کی اہمیت کا احساس قرآن ہمیں دلاتا ہے مختلف آیات کے اندر. اور حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ جس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ سمجھتے ہیں، اس میں جس چلنا ہمارے لیے اہم ہے، وہ ہمارے لیے وہاں سے بھی ہمیں مکمل طور پہ ہی سبق ملتا ہے. تو صداقت جو ہے وہ مومن کی اہم ترین کیفیت ہے، ون آف دی موسٹ سگنیفیکنٹ ایٹریبیوٹس آف اے مسلم، ہے نا؟ اس کو سمجھنا ہے. تو یہاں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جو ٹروتھ ہے وہ ریالٹی ہے، وہ حقیقت ہے، جو سچائی ہے وہ حقیقت ہے. اس کے اوپر قائم ہونا مومن کے لیے ایبسولوٹ نیسیسٹی ہے. اس میں کوئی گمان نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. تیسری کیفیت جو ہے بیان فرمائیں ڈاکٹر صاحب وہ جسٹس کی ہے. تو یہاں ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ جسٹس کا مراد یہی ہے کہ جو جس کا حصہ ہے وہ اس کو ملے. آپ انصاف کی پہلو جب آپ کے ذہن کے اندر، آپ کی پرسنالٹی کے اندر مرصع ہو جاتا ہے، تو آپ پھر اس کو مضبوطی کے ساتھ اپنے ہر کیفیت کے اندر یو گیو جسٹس ٹو ایوری تھنگ. یعنی اگر آپ کو جسٹس وقت کے ساتھ کرنا ہے، کہ وقت ایک قیمتی کیفیت ہے، تو وقت کو ضائع نہیں کرنا، تو آپ وقت کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں. آپ کو زندگی کے ساتھ انصاف کرنا ہے، اس لیے کہ زندگی آپ کی لمیٹڈ ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اگلا لمحہ میرے پاس ہے یا نہیں ہے. تو آپ کو انصاف اس طرح کرنا ہے کہ آپ کو کوئی غیر ایسا عمل نہیں کرنا جو آپ کے لیے قابل مذمت ہو یا وہاں آپ کے لیے قابل پکڑ ہو اللہ کے یہاں. تو وہاں آپ انصاف کر رہے ہیں اس کیفیت سے. ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، آپ کی کلاس ختم ہو گئی ہے، ہم ان کو کنٹینیو کریں گے، اور اسی پہ یہ بہت اہم کیفیت ہے جس کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہم دوبارہ تصوف کے اوپر آ جائیں گے.